اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری ریویژن کا سیشن چل رہا ہے۔ کل ہم نے 1 سے 11 آیات سورہ فتح کی جو ہے وہ پڑھی تھیں۔ آج ہم 12 سے 23ویں آیات تک جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تشریح اس کی کریں گے، ریویژن کریں گے اس کی۔ کل کی آخری آیت میں ہم نے پڑھا، آپ سے کہا گیا کہ جب آپ واپس جائیں گے نا تو وہ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کا معاہدہ ہو گیا اور قربانیاں وہاں پہ کر دی گئیں، احرام کھول دیے گئے اور واپس جو ہے وہ مسلمان جو ہے مدینہ کی طرف چل پڑے، تو راستے میں یہ سورہ مبارکہ اتری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ پھر کہا گیا، وحی کی گئی کہ جب آپ واپس جائیں گے نا تو وہ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، جن کا خیال تھا کہ اب یہ واپس مسلمان تو آئیں گے نہیں، وہ جب آئیں گے تو پھر آپ سے عذر معذرت کریں گے اور معافی تلافی چاہیں گے، اور وہ معافی تلافی جو ہے وہ ان کی زبانوں پہ ہی ہوگی، ان کے اندر جو ہے وہ اپنا قصور وہ نہیں مان رہے ہوں گے، اپنی غلطی نہیں مان رہے ہوں گے، صرف زبانی کلامی تاکہ جو ہے وہ اپنی بات رہ جائے، وہ صرف یہ کر رہے ہوں گے، وہ آپ سے معافی مانگیں گے۔ تو ان سے کہہ دینا کہ اگر اللہ دینا چاہتا تمہیں تو پھر اللہ تمہیں جو ہے وہ وہاں پہ بھی دے سکتا تھا، اللہ معاف کرنا چاہتا یا تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا تو تمہارے گھروں پہ بھی نقصان پہنچ سکتا تھا، اگر اللہ نے تمہیں کوئی فائدہ دینا ہوتا تو اللہ تمہیں یہاں بھی فائدہ ہو دیتا۔ تو یہاں پہ اسی کی کنٹینیوشن میں اگلی آیت کریمہ ہے، بل ظننتم، بلکہ گمان کیا انہوں نے، ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون علی اہلیہم، ان کے دلوں میں تو یہ تھا، ان کا گمان یہ تھا کہ اب وہ مشرکین، وہ کفار، وہ قریش والے جو یہاں پہ آ کے جنگ کرتے رہے ہیں، اب تو مسلمان بڑی کم تعداد میں ہیں، وہ مکہ میں خود ان کے گھر گئے ہیں، کیسے بچ کے واپس آئیں گے؟ وہ تو واپس نہیں آئیں گے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا تھا، بل ظننتم، ان کے کہہ دیجئے گا بل ظننتم، کہ بلکہ گمان تم نے یہ کیا، تمہارا خیال یہ تھا کہ کبھی رسول اور اس مومن جو ہے وہ کبھی بھی ابداً کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے۔ وزینا، اور سنوار دی گئی تھی، آراستہ کر دی تھی یہی بات، ذالکہ یہ، فی قلوبکم، کہ انہوں نے واپس نہیں آنا، یہ اب وہیں پہ جو ہے وہ رہ جائیں گے، یہ کفار کی تلواروں کا شکار ہو جائیں گے، یہ اب واپس نہیں آئیں گے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور یہ کتنا ہی برا گمان تھا جو تم لوگوں نے کیا، کتنی بری بات جو تھی جو تم لوگوں نے سوچی۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم لوگ ہو ہی ہلاک ہونے والے، تم ہو ہی بد باطن لوگ، ایسا فاسد شخص جو اپنے اندر جو ہے وہ اناد رکھتا ہے، اپنی مرضی کی جو ہے وہ لائف گزارنا چاہتا ہے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہو ہی ہلاک ہونے والے لوگ۔ یہ ان کو کہا جا رہا ہے ڈائریکٹ، وہ کن لوگوں کو جو مسلمان تھے لیکن جو ہے وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ اعلان کہا تھا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، جس نے جانا ہے وہ تیار ہو جائے۔ 1400 اصحاب گئے، لیکن جو دائیں بائیں والے قبائل کے لوگ تھے، جو بدو لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں کون سا ہمیں کچھ جانے میں کون سا کوئی مال ملنا ہے، کون جائے اب 250 300 میل دور روڈ جا کے جو ہے وہ، اور پھر وہاں پہ جان جانے کا خطرہ بھی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ قریش سے مقابلہ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی پچھلے سال ہی جو ہے وہ جنگ خندق جو ہے وہ غزوہ احزاب ہوا تھا، تو یہ تم لوگ ہو ہی ایسے۔ من لم یؤمن باللہ ورسولہ، اور جو نہیں ایمان لائے گا اللہ اور اس کے رسول پر، جو نہیں مانے گا اللہ اور اس کے رسول کی بات، تو ایسا کیا ہوگا؟ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اب دیکھیں، لیکن یہاں پہ ایک بات غور کرنے والی ہے، یہاں پہ ان کو کیا کہا گیا ہے؟ للکافرین، کون سے کافر لوگ ہیں؟ حالانکہ بات یہاں پہ ان منافقوں کی ہو رہی تھی، ان لوگوں کی ہو رہی تھی جنہوں نے رسول کی بات نہیں مانی۔ مسلمان تھے، وہ کلمہ پڑھتے تھے، اس سے پہلے جنگوں میں بھی ساتھ تھے، لیکن اس جنگ میں جو ہے وہ ساتھ لیے منافق لوگ تھے۔ تو منافق کے لیے لفظ کون سا استعمال ہوا ہے؟ کافر کا۔ مطلب کیا؟ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی وہ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے، من لن یؤمن، جو نہیں مانے گا اللہ کی بات، جو ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ پورا پس منظر تو ان منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لَهُمْ یعنی کہ ان کو بھی ان کفار کے ساتھ ہی ملا دیا گیا اور ان کے ساتھ ہی جہنم کا جو ہے وہ باسی بنا دیا گیا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے تمام بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ یغفر لمن یشاء، وہ معاف کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔
وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور وہ سزا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ بلکہ اس کا ترجمہ میں تو مناسب اس حساب سے کرتا ہوں کہ وہ اسی کو معاف کرتا ہے جو بخشش چاہتا ہے، وہ اسی کو سزا دیتا ہے جو سزا چاہتا ہے۔ جو اللہ سے بخشش چاہے گا تبھی اللہ اس کو معاف کرے گا، جو اللہ سے بخشش چاہے گا ہی نہیں، اللہ کے آگے جو ہے وہ حکومت دلیاں کرتا رہے گا، اللہ کے رسول کی بات کی نافرمانی کرتا رہے گا، اپنی من موجی زندگی گزارتا رہے گا، تو پھر اللہ کو کیا پڑی اس کو معاف کرنے کی؟ جب اس نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کے کہنے کے باوجود، اس کے رسول کی بات آنے کے باوجود وہ شیطان کے پیچھے چلتا رہا۔ بخشش بھی اس کو ملتی ہے جو بخشش چاہتا ہے، سزا بھی اسی کو ملتی ہے جو سزا کا خود اپنے آپ کو حقدار ٹھہراتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور ایک بات یہاں پہ پھر کہہ دی گئی، ہے اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا، کہ ابھی بھی تم واپس آ جاؤ، ابھی بھی اپنی منافقت چھوڑ دو۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے کہ اس کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ وہ کہتا ہے جب چاہو پلٹ کے میری طرف آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جب بھی تم جو ہے وہ جب پلٹو گے، میں تمہیں جو ہے وہ مجھے رحمان اور رحیم ہی پاؤ گے۔ تو یہ منافقین کے لیے بھی یہی بات تھی کہ اگر بات نہیں مانی، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں لائے، تو تمہارے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔ ہاں، وہ جس کو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے بخش دے، اس کو بخش دے گا، جو سزا کا حقدار اپنے کو ٹھہراتا ہے اس کو۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بہت رحم کرنے والا ہے، تو جو اس کی رحمت چاہتا ہے پلٹ جائے اس کی طرف، وہ معاف کر دے گا۔ یہ تو وعدہ ہے نا اللہ کا کہ موت کی آخری ہچکی تک جو کوئی اس کی طرف لوٹ آئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گے۔ اور پھر یہ دوسری بات کہے گی، سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب یہ پیچھے رہ جانے والے لوگ کہیں گے، اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ، جب تم چلو گے کس طرف؟ غنیمتوں کی طرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فتح دی تھی، اس فتح کے ساتھ ہی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غنیمتوں کے مال کے جو ہے وہ انبار جو ہے وہ لگا دیے تھے مسلمانوں کے پاس۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جب خیبر فتح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت ہم خوش تھے کہ خیبر فتح ہوا، اب ہم جی بھر کے چھوارے کھا سکیں گے۔ میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں اس سے پہلے ہم نے کبھی جو پیٹ بھر کے چھوارے کھائے ہی نہیں تھے۔ اتنی غنیمتیں جو ہیں وہ تمہیں، اب جب تم غنیمتوں کی طرف چلو گے، اب حدیبیہ میں، اس حدیبیہ کے جو گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، جہاں پہ جو ہے وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، تو وہاں پہ تو کوئی مال نہیں ملنا تھا، وہ نہیں گئے۔ اب دیکھا کہ مسلمانوں نے خیبر کی طرف چڑھائی کر دی ہے، تو پھر کہیں گے نہیں ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ ان قریب پیچھے رہنے والے کہیں گے اذا انطلقتم الی مغانم، جب آپ چلو گے آپ تم الی مغانم، غنیمتوں کی طرف، لتاخذوها، تاکہ تم حاصل کر سکو ان کو، ذرونا نتبعکم، ہمیں بھی اجازت دے دیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں، اجازت دیں، ذرونا ہمیں بھی اجازت دیں، نتبعکم ہم بھی آپ کے پیچھے چلیں۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یبدلوا کلام اللہ، یہ کہ وہ اللہ کا کلمہ جو ہے وہ بدل دیں۔ اللہ نے کیا حکم دیا تھا کہ اب غنیمتوں کی طرف وہی جائیں گے جو حدیبیہ میں، جو اس سفر میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ تھے، جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھے وہی جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ قل، کہہ دیجئے، لن تتبعونا، تم ہرگز نہیں ہمارے سے پیچھے جا سکتے، ہماری پیروی کر سکتے۔ کذالکم، اسی طرح، قال اللہ من قبل، اللہ نے تو کہہ دیا تھا کہ تم ہمارے پیچھے، ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، تو تم نہیں جا سکتے۔ منع فرما دیا گیا ان کو کہ کوئی نہیں جائے گا سوائے اس کے جو اس سفر میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سوائے حبشہ کے جو مہاجر تھے ان کو اجازت ملی تھی۔ کیونکہ دیکھیں، جو بندہ رسک لیتا ہے، اپنی جان اللہ کے لیے جو ہے وہ اللہ کے حکم پہ لگاتا ہے، اپنا مال لگاتا ہے، پھر رحمتوں کا حقدار بھی وہی ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رسک بھی نہ لوں، میں نکلوں بھی نہ، میں گھر میں جو ہے وہ بیٹھا رہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں یہ بھی چاہوں کہ اللہ مجھ سے رحمتیں برساتا رہے۔ تو جب تک میں اللہ کے لیے نکلوں گا نہیں، اپنی جان و مال جس کا معاہدہ اللہ سے میں کر چکا ہوں، جس کی بے میں اللہ سے کر چکا ہوں، اس بے کے مطابق اپنی جان مال جو ہے وہ میں داؤ پہ نہیں لگاؤں گا، تو میں اس کی رحمتوں کا حقدار کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں اجازت دیں ہم بھی آپ چلیں، کہیں گے یریدون، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کلمہ بدل دیں۔ اللہ کا کلمہ تو یہی تھا، لن تتبعونا قال اللہ من قبل، اللہ نے یہ فرما دیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ کبھی بھی نہیں جا سکتے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت یہ منافق سوچتے کہ اچھا چلیں معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، بلکہ نہیں، آگے سے جو ان کے دلوں میں مرض تھا، اس مرض کی بنا پہ ہمیں اس لیے نہیں لے کے جا رہے کہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، تم جلتے ہو ہم سے کہیں ہمارے پاس ہی مال نہ آ جائے، یہ تھا قول ان کا۔
یہ تھا کہنا ان کا، بجائے اس کے کہ اپنی غلطی مان لیتے، اس غلطی کی معافی مانگ لیتے، بلکہ آگے سے کہنے لگے فَسَيَقُولُونَ۔ دیکھیں یہ 3 مہینے پہلے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس گئے ہیں، راستے میں یہ سورہ مبارکہ اتری ہے، اور اس کے 3 مہینے بعد آپ نے خیبر کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کی ہے، 3 مہینے بعد خیبر کو جو ہے وہ فتح کیا ہے، 3 مہینے پہلے یہ کہہ دیا فَسَيَقُولُونَ، ان قریب جلد ہی یہ کہیں گے، بل تحسدوننا، کہ جو ان کے دلوں میں بات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 مہینے پہلے وحی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ ان کے دلوں میں تو یہ بیماری ہے، یہ مرض ہے ان کے دلوں میں۔ وہ کہیں گے بل تحسدوننا، بلکہ نہیں، تم تو ہم سے جلتے ہو، تم تو ہم سے حسد کرتے ہو، بل قانون، بلکہ ہیں وہ لا یفقہون الا قلیلا، وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی، وہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دینا نہیں چاہتے، ان کو یہ دنیاوی زندگی عزیز ہے، ان کو اپنے مال عزیز ہیں، اپنے اہل و عیال عزیز ہیں، ان کو اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ عزیز نہیں ہے، یہ بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کہہ دیجئے اچھا اگر تم جانا چاہتے ہو اس لڑائی پہ تو تم نہیں جا سکتے، اس خیبر کے اوپر تو تم نہیں جا سکتے، کل کہہ دیجئے للمخلفین من الاعراب، ان عرابی پیچھے رہنے والوں سے کہہ دیجئے ستدعون، ان قریب تمہیں بلایا جائے گا، ان قریب اگر تمہارے دلوں میں اتنا چاہ ہے نا جنگ لڑنے کا، اتنا چاہ ہے غنیمت حاصل کرنے کا، تو ان قریب تمہیں بلایا جائے گا علاقوں میں اولی باسن، تمہیں سخت باسن شدید، تمہیں سخت جنگجوؤں کے خلاف جو لڑائی کے لیے بلایا جائے گا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کتنے غزوات ہوئے ہیں، روم سے ہوا، فیرس سے ہوا، بنو حنفیہ کے قبائل جس میں مسلمہ بن کذاب تھا، اور کتنی جنگیں ہوئی ہیں۔ وہاں پہ آنا، وہاں پہ جو ملے گا پھر تم سے جو ہے وہ دیکھیں گے۔ تو تمہیں اگر لڑائی کا شوق ہے، اگر تمہیں غنیمت حاصل کرنے کا شوق ہے، ان قریب تمہیں ایسے لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے بلایا جائے گا جو بہت تگڑے ہوں گے۔ اب یا تو تم ان سے لڑو گے، یا جو ہے کہ تم جو ہے وہ اسلام لے آئیں گے، اس صورت میں تمہیں غنیمت جو ہے وہ مل سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں مل سکتی۔ اب تم نہیں جا سکتے، تقاتلونہم، تم لڑائی کرو گے ان سے، اور یسلمون، یا وہ تسلیم کر لیں گے۔ تسلیم کرنے کی شکل کیا ہوتی ہے کہ وہ رہیں اپنے دین کے اوپر، نظام اللہ کا ہوگا وہاں پہ، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ بھی مسلمانوں کے پاس ہوگا، اور اس کے بدلے میں وہ جزیہ جو ہے وہ ادا کریں گے۔ یہ دیکھیں یہی 3 صورتیں ہیں، یا جنگ ہے، اور یا یہ کہ جزیہ دے کے۔ مسلمان جب بھی کسی جگہ پہ جاتے، کسی جگہ پہ جا کے پھر یہی کہتے، پہلی بات اسلام قبول کر لو، نہیں اسلام قبول کرنا جزیہ منظور کر لو کہ رہو، لیکن یہاں پہ قانون اللہ کا ہوگا۔ تیسری بات، نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ تمہارا جو ہے وہ ٹکرا ہوگا۔ فَإِن تُطِيعُوا، پھر اگر تم نے بات مان لی اور تم نے اطاعت کر لی، یُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، وہ اللہ تمہیں بہت دے گا، پھر اجرن حسنا، بہت مال دے گا پھر تمہیں اللہ۔ اب تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اپنے دلوں میں سے یہ نفاق کا کیڑا جو ہے وہ نکالو، جو منافقت ہے تمہارے دلوں میں اس کو نکال دو، اس پہ نہیں، اگلی جنگوں پہ چلو، اور پھر اگر تم اللہ کی بات مانو گے یؤتکم اللہ اجرا حسنا، وہ تمہیں بہت اچھا جو ہے وہ اجر دے گا، بہت مال دے گا پھر تمہیں۔ وَإِن تَتَوَلُّوا، اور اگر تم پھر گئے، کما تولیتم، جیسے تم پہلے پھرے تھے، اگر تم لوگوں نے پیٹ دکھا دی جیسے پہلے دکھائی تھی، پہلے بھی رسول کے ساتھ نہیں گئے تھے، یعذبکم عذابا علیما، پھر اللہ تمہیں المناک عذاب جو ہے وہ دے گا۔ اگر تم نے جو ہے وہ منہ پھیر لیا جیسے کہ تم نے پہلے پھیرا تھا حدیبیہ کے موقع کے اوپر، تو پھر جو اللہ تمہیں سخت سزا جو ہے وہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب جب یہ عذاب اتری کہ جو بات مانے گا جنگ پہ جائے گا، اور پھر جو ہے وہ اگر نہیں مانے گا تو اس کو یہ ہوگا، تو کچھ محتاج لوگ تھے جو مریض تھے، کوئی لنگڑا تھا، کوئی اندھا تھا، کوئی بیمار تھا، انہیں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اب ہمیں تو میری تو لاٹانگ نہیں ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں، میں تو دیکھ نہیں سکتا، میں کیسے جا سکتا ہوں، میں بیمار ہوں، میں کیسے جا سکتا ہوں۔ تو اللہ نے ان آیت کریمہ میں پھر ایک استثناء دیا، ایک ریلیکسیشن دی۔ وہ ریلیکسیشن کیا تھی؟ لیس علی الاعمی حرج، کسی اندھے کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور نہیں ہے کسی لنگڑے کے اوپر کوئی تنگی، ولا علی المریض حرج، اور نہ کسی مریض کے اوپر۔ پہلی دو استثناء تو مستقل ہیں، اندھا ہے تو وہ اندھا ہی رہے گا، لنگڑا ہے تو اس کی ٹانگ دوبارہ تو نہیں لگ جانی، وہ لنگڑا ہی رہے گا۔ ہاں جو بیمار ہے، جب تک اس کی بیماری ہے تب تک اس کو یہ استثناء حاصل ہے، جب بیماری ختم ہو جائے گی تو پھر وہ باقیوں جیسا جو ہے وہ ہو جائے گا۔ ان کے لیے کر دیا گیا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، اور پھر فرمایا گیا جو اطاعت کرے گا اللہ کی،
ورسولہ اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری وہ داخل کرے گا ان کو ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان کو ان باغات میں داخل کرے گا، ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول کے ہو جاؤ یا اس سے منہ پھیر لو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے ہو جاتے ہو تو پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اور اگر تم پلٹ گئے، تم نے منہ پھیر لیا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا وہ تمہیں بڑی سخت سزا دے گا، المناک سزا دے گا۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں۔ دیکھیے، اسلام کوئی رسومات کا دین نہیں ہے، ہم نے بدقسمتی سے اس کو رسومات کا دین بنا رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، نمازیں پڑھ لو اور روزے رکھ لو اور بس یہی بات ہو گئی۔ اللہ کا قانون بھی نافذ کرنا ہے۔ کیسے ہوگا؟ پہلے اپنی ذات پہ کیجئے، اس کے بعد آگے بڑھیے۔ دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کیجئے، اپنے گریبان کے اندر جھانکیے۔ ایک فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے۔ ہم اس کی آخری آیتوں میں پڑھا تھا نا ہم نے کہ وہ ایک کونپل پھوٹی تھی، زمین سے ایک پتی جو ہے وہ نکلی تھی، اس کے ساتھ وہ اس کی ٹہنی بنتی گئی تھی، موٹی ہوتی گئی تھی، تنا ہو گیا تھا اور پھر کتنا بڑا درخت ہو گیا تھا۔ تو یہی بات ہے، ایک اٹھے تو صحیح۔ ہم تو دنیا میں اتنے کھو کے رہ گئے ہیں کہ دنیا کے علاوہ ہم اگر کہیں نا کہ اچھا یار فلاں، وہ ٹائم نہیں ملتا ہمیں۔ ٹائم کس لیے ملتا ہے؟ دنیاوی کاموں کے لیے، اس دنیاوی زندگی کے لیے جو دنیاوی زندگی بڑی لمیٹڈ ہے، کسی وقت بھی سانس نکل جانی ہے۔ یہ وہ ہے جس کے لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں عبد العباد ہیں، ابدی زندگی جس کا کوئی جو ہے وہ پھر اس میں کوئی ختم ہونے والی بات نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد دوبارہ بات ان آگی مومنوں کے اوپر جن مومنوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے، جس وقت آپ اس حدیبیہ کے مقام پہ جو ہے وہ اس وقت ٹھہرے ہوئے تھے، اس وقت کفار کے وفود آ جا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر کے طور پہ بھجوایا تھا کہ جا کے ان کو بتاؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف زیارت کعبہ ہے اور ہم یہاں پہ جو ہے وہ طواف کرنا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے روک لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ شاید عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ وہ بعد میں افواہ جو ہے وہ غلط ثابت ہوئی۔ تو ظہر کا وقت تھا، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنے خیموں میں آرام کر رہے تھے کہ منادی کرانے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں، روح القدس آ چکے ہیں، بیعت کے لیے چلے جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیکر کے درخت کے نیچے جو ہے وہ تشریف فرما تھے۔ اس درخت کے نیچے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 1400 صحابہ پہ بیعت۔ وہ بیعت کیا تھی کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں گے، ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ یہ تھا وہ جذبہ۔ اب اس جذبے کو جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، کہا 1400 کے مجمع سے کوئی نہیں تھا سوائے ایک شخص کے، وہ ایک منافق شخص تھا۔ وہ منافق شخص جو ہے وہ اپنی اونٹنی کے پیچھے چھپ گیا تھا، اور جب پوچھا گیا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، تو اللہ کے رسول کو وہی اللہ کے رسول نے کہا ہاں ایک رہ گیا جو اپنی اونٹنی کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اور وہ چھپا ہوا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ نہیں، مجھے یہ اونٹنی زیادہ پیاری ہے اس بیعت سے، اور وہ بعد میں جو ہے وہ پھر اسی طرح جو ہے وہ مر مٹ گیا تھا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں بتاتا چلوں کہ اس درخت کا کیا ہوا، کہ یہ جس درخت کے نیچے لگی تھی، تو اگلے سال جو ہے وہ جس وقت کچھ صحابہ کرام جو اس حدیبیہ میں شریک تھے جنہوں نے بیعت لی تھی، وہ گئے تو کوئی کہے یہ ہے، کوئی کہے یہ ہے، کوئی کہے یہ ہے، کوئی پتہ نہیں چلا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ نے اس درخت کو کٹوا دیا کیونکہ لوگ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ بیٹھنا شروع کر دیا، نفل پڑھنے شروع کر دیے، اس کو ایک عبادت گاہ کے طور پہ بنا لیا، تو انہوں نے کٹوا دیا۔ تیسری اس میں روایت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اس کے بعد جب گزرے تو وہ درخت کا کوئی پتہ نہیں چلا، تو کہاں گیا، کدھر گیا، وہ درخت تھا کہاں پہ، لوگ بھول گئے اس کو۔ لقد رضی اللہ، بے شک راضی ہوا اللہ، عن المومنین، مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے ایک درخت کے نیچے، فعلم فی قلوبہم، تو جان لیا اللہ نے جو ان کے دلوں میں ہے۔ ان کے دلوں میں بھی تھا، جو منافق پیچھے رہ گئے تھے، وہ بدو وہ ارابی، اور جب ان سے کہا گیا تھا تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں جو ہے وہ لے جاؤ، ہم جو ہے وہ معافی نہیں مانگ رہے تھے، اپنے قصور کا اظہار نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کے منہ پہ کچھ تھا اور اندر کچھ تھا۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی، اپنی جو ہے وہ پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہوا ان مومنوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کے ساتھ اس درخت کے نیچے، اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں کیا۔
جب ان کے دلوں میں کیا تھا؟ ان کے دلوں میں اضطراب تھا، بے چینی تھی کہ وہ احرام جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں باندھے ہیں، جانور ہم ساتھ لائے ہیں، ہم 280 کلومیٹر کر کے مکہ پہنچ چکے ہیں، اب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ صلح کر لو اور احرام کھول دو۔ کوئی ایک اف تک نہیں بولا تھا، سوائے وہ دو جو ڈائلاگ تھے جو میں نے آپ کو جو مکالمے تھے جو میں نے آپ کو بتائے تھے، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، کہ جب اس نے کہا کہ یہ محمد رسول اللہ کا جو ہے تنازع ہے اس کو مٹا دیں، تو آپ نے مٹا دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں نہیں مٹا سکتا اس بات کو۔ تو اللہ نے جانا کہ مسلمان اندر سے کس طرح اداس ہیں، کس طرح ان کے اندر جو ہے وہ اضطراب ہے، بے چینی ہے۔ وہ تو آخری وقت تک انتظار کرتے رہے کہ اللہ کا کوئی حکم آ جائے گا اور پھر ہمیں احرام نہیں کھولنے پڑیں گے۔ تو جو اللہ نے جانا، اس اضطراب کو، اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے فانزل السکینۃ علیہ، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر تسلی ڈال دی، ٹھنڈ پڑ گئی ان کے دلوں کے اوپر۔ جس وقت احرام کی باری آئی تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام اتار دیا، سب نے اتار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر دی، سب نے قربانی کر دی۔ ہنسی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر جو ہے واپس آ گئے۔ وَأَصَابَهُمْ، اصابہ لفظ صوب سے ہے، اور بدلہ دیا ان کو فتحً قریبا، قریب کی فتح کا۔ ایک تو یہ صلح حدیبیہ والی فتح، یہ فتح مکہ ہے، یہ فتح مکہ کا پیش خیمہ ہے، یہ تمہید ہے ان تمام فتوحات کی جو بعد میں مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہیں۔ اور دوسری قریب کی فتح وہ خیبر کی فتح ہے، یہ اس کا بدلہ دیا، اس میں کتنا مال دیا اللہ نے۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً، اور غنیمتیں بہت سی، یاخذونہا، تم ان کو حاصل کرو گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اس سال عمرہ نہ کرو، اس سال واپس چلے جاؤ۔ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے میں ایک تو پیچھے والے جو منافق تھے ان کا پتہ چل گیا، کفار سے جو وہ معاہدہ ہو گیا جنگ نہ کرنے کا، بعد میں وہ ٹوٹا، ہم ڈیٹیل اس کی پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وعدکم اللہ، وعدہ کیا تم سے اللہ نے، مغانم کثیرۃ، بہت ساری غنیمتوں کا، تاخذونہ، تم لوگے ان کو، فجل لکم ہذہ، یہ تمہارے لیے جلدی کر دی۔ ادھر سے حدیبیہ سے واپس آئے، واپس آتے اللہ نے 3 مہینے بعد، 3 مہینے جو ہے وہ یہ ذی القعدہ میں ہوا تھا، سفر میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کچھ روایت میں جو ہے وہ اس کو محرم بھی لکھا گیا ہوا ہے، لیکن سفر میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں چڑھائی کی، اس کے لیے جلدی کر دی۔ اور پھر ایک بات کی، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور لوگوں کے ہاتھ روکے رکھے تم سے، کہ پیچھے تمہارے اہل و عیال کو کچھ نہیں ہوا۔ جب سفر پہ گئے ہوئے تھے صحابہ کرام جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، طواف زیارت کے لیے گئے تھے، پیچھے سے چاہتے تو ان کے اس وقت جو ہے وہ لوگ حملہ کر سکتے تھے، جنگ کی صورتحال تو تھی، مدینہ میں یہودی تو آپ کے خلاف تھے، منافق تو ویسے ہی جو ہے وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اللہ نے نہ صرف ان کے ہاتھ روکے بلکہ مشرکین 1400 اور مشرکین 1400 مسلمانوں کے سامنے جو ہے وہ بے بس ہو کے اور شرطیں مان کے جو ہے وہ معاہدہ کر رہے ہیں۔ وَلِتَكُونَ، روک دیے ہاتھ لوگوں کے تم سے، وَلِتَكُونَ آیَاتًا لِلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یہ نشانی ہو جائے مومنوں کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ، اور وہ راہ دکھا دے گا، صراطً مستقیمہ، سیدھی راہ۔ اس کے بعد پھر فتح کی راہ سے اللہ نے جو ہے وہ دکھا دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ہی عرصے میں، پہلے خیبر، اس کے بعد پھر فتح مکہ، اس کے بعد پھر حنین، تبوک، روم، فارس، پھر کیا کیا، آدھے سے زیادہ عرب جو ہے مسلمانوں نے۔ یہ وہ راستہ ہے جس راستے کی اللہ نے جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ اس کامیابی کی جو اللہ نے نوید دے دی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے، وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، تم تو اس کے اوپر قادر نہیں تھے، تم تو کچھ بھی نہیں تھے۔ قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اللہ نے اس کا جو ہے وہ احاطہ کر کے تمہیں دے دیا۔ تم اس بات پہ قادر نہیں تھے کہ تم سب کچھ کر سکتے، لیکن اللہ نے قد احاط اللہ بہا، اللہ نے اس کا احاطہ کر کے دے دیا۔ کیوں؟ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اللہ ہی نے یہ سب کچھ جو ہے وہ تمہارے لیے کر دیا۔ ولو، اور اگر، اب تمہارا خیال ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ایسے مفت میں ایسے ہی ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھو، اس وقت اللہ کی مصلحت تھی کہ یہ جنگ نہ ہو، اس میں سے جو ہے وہ ابھی اللہ کی تلوار نے جو ہے وہ اٹھنا تھا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو ایمان لا چکے تھے لیکن ابھی انہوں نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، مومن مرد اور مومن عورتیں تھے، ابھی خالد بن ولید وہاں سے جو ہے وہ اٹھنے تھے۔ اور اگر وَلَوْ قَتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلُّوا الْأَدْبَارَ، اور اگر لڑائی کرتے کافر تم سے، یقیناً وہ پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر وہ کوئی اپنا دوست اور مددگار نہ پاتے۔ اللہ نے بدر میں بھی ان کے اوپر جو ہے وہ اتارا تھا، اللہ نے اس طرح اور بہت سے موقعوں کے اوپر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور مومنوں کی مدد کی۔ تو اللہ چاہتا
تو اللہ کے لیے یہ کوئی بعید نہیں تھا. اللہ اپنے لشکر بھیجتا اور لشکر بھیج کے ان کو جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیتا, وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے. سنت اللہ التی, اللہ کی سنت ہے, اللہ کا دستور ہے, اللہ کا قانون ہے, وہ جو قد خلط من قبلو, اس سے پہلے گزر چکا. کیا گزر چکا؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رسول, اللہ رسول اور مومن جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں, ہمیشہ جو ہے وہ غالب رہتے ہیں. وہ کبھی نہیں ہوا. جتنے بھی عذاب ہیں پچھلی پڑھ کے دیکھ لیجیے ہسٹری میں, عاد و سمود ہو, قوم شعیب ہو, قوم لوط ہو, قوم نوح ہو, کتنی ہوئی. اللہ نے رسولوں کو, پیغمبروں کو اور اپنے مومنوں کو جو ہے وہاں سے نکال لیا, اور پھر فتح جو ہے وہ کن کو ملی؟ فتح جو ہے وہ وہی ہوئی. اللہ کا دین غالب آ کے رہتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے, یہ سنت چینج نہیں ہوتی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ کی سنت, اللہ کا دستور کبھی چینج نہیں ہوتا. انشاءاللہ کل ہم اس کو جو ہے وہ مکمل کر لیں گے, اور پرسوں سے سورہ حجرات جو ہے وہ شروع ہوگی. دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے, پرٹیکولرلی فلسطین جس طرح کے آج کل جو ہے وہ حالات کا شکار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا رحم فرما دے, اپنی رحمت کی بارش فرما دے. ہر ایک گھنٹے میں 10 بچے 6 خواتین شہید ہو رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرما لے. اللہ ان زخمیوں کو جو ہے وہ صحت کاملہ نصیب فرما دے. اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما لے. اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما لے. اللہ مسلمانوں کو اتحاد جو ہے وہ نصیب فرما دے. مسلمان حکمرانوں کو غیر ان کی حمیت جو ہے وہ جگا دے. اللہ ان کو جوش دلا دے, ان کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلا دے. اللہ آج بھی مسلمان جو ہے وہ تعداد میں زیادہ ہیں لیکن عملوں میں کم ہیں. اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آمین.